رکھیے. اور یہ 10th مہینے کی فضیلت ہے، یاد رکھیے کچھ. ٹھیک ہے، یہ 10ویں مہینے کی کچھ فضیلت ہیں، لیکن وہ فضیلت کو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے یا اسے کبھی کنسیڈر نہیں کرتے. ہم کنسیڈر کی جو رمضان سے چپک کر آتی ہے تو ہم اس کو رمضان کا ہی حصہ سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں سمجھتے، لیکن اس کی فضیلت ہے اس مہینے کی. ٹھیک، تو اس مہینے کی یاد رکھیے 2 سے 3 فضائل ایک طرح سے دیکھے جاتے ہیں. پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. مطلب یہ مہینے سے لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 3 مہینے تھے. اس مہینے سے لوگ آ جاتے تھے، اس کے بعد عمرہ وغیرہ کرتے تھے، پھر حج کا انتظار کرتے ہوئے رکے رہتے تھے. یاد رکھیے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس کی پہلی فضیلت ہے حج کے 3 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور حج کی نیت سے کوئی انسان نکلنا چاہے تو شوال میں بھی نکل سکتا ہے. حج تمتع ہوں گا، مطلب ایک حج کا پہلے عمرہ کر کے پھر حلال ہو جاتا ہے آدمی، حلال ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے حج کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ان مہینوں میں سے جو حج کے مہینوں کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس نیت سے انسان اس مہینے سے حج کے لیے نکلتا تھا، اور اہل عرب اسی طرح یہ کام کیا کرتے تھے. پہلا. دوسری اس کی فضیلت یاد رکھیے کیا ہے، جو میں نے کہا رمضان سے لگ کے آنے کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں. یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو عید آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید الفطر، لیکن رمضان کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس کو شوال کا حصہ کاؤنٹ نہیں کرتے اور رمضان سے لگا دیتے اس کو. جبکہ عید الفطر جو ہوتی ہے رمضان میں نہیں آتی ہے، رمضان گزرنے کے بعد پہلی شوال کو آتی ہے. تو اس مہینے کی دوسری فضیلت اس کے اندر ایک عید ہے شوال، جس کو ہم کہیں گے عید الفطر ہے اس کے اندر. اور تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا کہا. چاہے تو ایک ساتھ رکھے، چاہے تو الگ الگ رکھے. الگ الگ سے مطلب پہلی تو نہیں ہوگا عید ہے، دوسری کو ایک رکھ لیا، 8ویں کو ایک رکھ لیا، 15ویں کو ایک رکھ لیا، 16ویں، جیسا آپ کی سہولت ہو. پورے مہینے میں 6 یا ایک ساتھ لگاتار 6، جیسا بھی 2 کر کے 3 کر کے پورے ایک ساتھ 6، ایک الگ الگ جو بھی کرنا آپ کرے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا گویا آپ نے سارے سال کے روزے رکھے، یا پورے دن کے یا پورے وقت کے، مطلب پورے سال کے آپ نے روزے رکھے، ایسا آپ کو ثواب ملے گا. تو یاد رکھیے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. عید الفطر اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے. 6 مہینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا.